تو کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسا سائنٹسٹ تھا جو مردہ لوگوں کو قبروں سے نکال لاتا تھا اور پھر ان کی ہڈیوں اور انسانی خون کو ملا کر میڈیسنز بناتا تھا؟ اور کیا آپ کو پتا ہے کہ ورلڈ وار 2 میں ہٹلر نے ایک ایسا سائنسدان رکھا ہوا تھا جسے اینجل آف ڈیتھ کہتے تھے؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو انسانی تاریخ کے سب سے کریزی سائنٹسٹس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ جوزف مینگیلی، دوستو جوزف 19ویں صدی کے سب سے خطرناک اور کروئل سائنٹسٹ میں سے ایک تھا۔ یہ ایک ڈاکٹر تھا اور اس نے اینتھروپولوجی اور میڈیسنز کا کورس کیا ہوا تھا۔ 1937 میں جب ورلڈ وار 2 چل رہی تھی تو اس وقت اس نے ہٹلر کی پارٹی کو جوائن کر لیا تھا۔ اسے ایک میڈیکل ٹیم کے ساتھ قیدیوں کے کیمپ میں علاج کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن جیسے ہی یہ وہاں پر گیا تو اس کے اندر کا کروئل سائنٹسٹ جاگ گیا اور اس نے لوگوں پر الٹے سیدھے ایکسپیریمنٹ کرنا شروع کر دیے۔ یہ جس بھی قیدی کو باقی انسانوں سے الگ دیکھتا اسے تجربے کے لیے پکڑ لیتا تھا۔ اس نے اپنا پہلا تجربہ 2 جڑواں بچیوں پر کیا تھا۔ اصل میں یہ دونوں بچیاں جڑواں تھیں اور ان کی آنکھوں کا رنگ نیلا تھا۔ جوزف کو ان کی یہ خصوصیت عجیب لگی اور اس نے ان پر ریسرچ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ انہیں روز نئے انجیکشن لگا کر ان کی آنکھوں کا رنگ بدلنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس کی پاگل ایکسپیریمنٹ کی وجہ سے ان دونوں معصوم بچیوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی، لیکن جوزف کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اسے پتا تھا کہ اس کے بارے میں کوئی اسے سوال نہیں کرے گا، کیونکہ جن لوگوں پر وہ ایکسپیریمنٹ کرتا تھا وہ سارے کے سارے قیدی تھے۔ اس نے اپنی ریسرچ کا جنون مٹانے کے لیے ایک کے بعد ایک قیدی کو استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ آپ بلیو نہیں کریں گے کہ یہ جلاد لوگوں کے دلوں میں انجیکشن لگاتا تھا، لوگوں کی آنکھیں نکال کر انہیں اپنی لیب میں جمع کرتا تھا اور انہیں بے ہوش کیے بغیر ان کی جسمانی اوضاع کاٹ دیتا تھا۔ اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے لوگ اسے اینجل آف ڈیتھ کہتے تھے۔ یہ ریئلی انبلیویبل ہے۔ رابرٹ ناکس، دوستو یہ جو سائنٹسٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا تعلق اسکاٹ لینڈ سے تھا اور یہ ایک اٹومنسٹ اور ایتھنالوجسٹ تھا۔ یہ سن 1791 میں پیدا ہوا تھا۔ اسے ہسٹری کا سب سے کروئل اور بروٹل سائنٹسٹ مانا جاتا ہے۔ جس وقت اس نے اپنی میڈیکل ایجوکیشن کمپلیٹ کی تھی اس وقت ہیومن ایٹانومی کا آغاز ہوا تھا۔ سائنٹسٹ انسانوں کی اوضاع لے کر ان پر اسٹڈی اور ریسرچ کیا کرتے تھے۔ رابرٹ نے سوچا کہ کیوں نہ وہ بھی انسانی اوضاع پر ایکسپیریمنٹ کرنا سٹارٹ کر دے تاکہ کچھ نہ کچھ انوینٹ ہو جائے، لیکن اس کے لیے انسان اور ان کی باڈی کی ضرورت تھی۔ اس نے ہیومن باڈی پارٹس حاصل کرنے کے لیے انلیگل طریقہ اپنا لیا۔ اس نے ہیومن باڈیز حاصل کرنے کے لیے 2 مرڈررز کو ہائر کیا اور ان کا کام لوگوں کو قتل کرنا اور رابرٹ کو سپلائی کرنا ہوتا تھا۔ یہ ان بے گناہ لوگوں کو پہلے قتل کرواتا تھا اور اس کے بعد ان کی باڈی پارٹس پر ریسرچ اور ایکسپیریمنٹس کرتا تھا۔ آپ بلیو نہیں کریں گے کہ اس نے اپنے جنون کو پورا کرنے کے لیے 16 لوگوں کو قتل کروایا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ مرے ہوئے لوگوں کو قبروں سے نکلوا بھی لیتا تھا اور ان پر بھی ایکسپیریمنٹس کرتا تھا۔ یہ شخص واقعی میں جلاد تھا۔ سڈنی گوٹلیب، دوستو سڈنی گوٹلیب کا شمار 19ویں صدی کے سب سے میڈ سائنٹسٹ میں کیا جاتا ہے۔ آپ بلیو نہیں کریں گے کہ یہ شخص لوگوں کے مائنڈ کو اپنے کنٹرول میں کر لیتا تھا اور ایسا کرنے کے لیے یہ لوگوں پر بہت ہی عجیب و غریب ایکسپیریمنٹس کرتا تھا۔ آپ کو جان کے حیرانگی ہوگی کہ اس میڈ سائنٹسٹ کو امریکہ کی CIA نے ہائر کیا تھا تاکہ یہ ان کے لیے MK الٹرا نام کا ایکسپیریمنٹ پروگرام کر سکے، جس کے ذریعے مجرموں کی برین واشنگ اور ان پر نفسیاتی تشدد کیا جاتا تھا، جس سے وہ اپنا جرم قبول کر لیتے تھے اور سارے سیکرٹس بتا دیتے تھے۔ ایون اس پروسیس کے دوران مجرموں کو کوکین، ہیروئن، LSD کے انجیکشن اور ڈرگز وغیرہ بھی دیے جاتے تھے، جس سے وہ دماغی طور پر بالکل مفلوج ہو جاتا تھا۔ اس سائنٹسٹ کے مطابق ایسا کرنے سے انسان سچ بولنا شروع کر دیتا ہے اور اس سے کوئی بھی اعتراف کروایا جا سکتا ہے۔ لیکن سڈنی نے یہ سارے ایکسپیریمنٹ نہ صرف مجرموں بلکہ عام انسانوں پر بھی کیے تھے۔ یہ ہر روز کسی نہ کسی انسان کو ڈرگ اور انجیکشن دے کر اپنے ماتحت کرنے کی کوشش کرتا تھا، جس سے موسٹلی لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی تھی۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ لوگوں کو الیکٹرک شاکس بھی دیتا تھا، جس کے بعد وہ پاگل ہو جاتے تھے۔ اس نے اپنے تجربات کی خاطر کئی بے گناہ لوگوں کی جان لی تھی۔ یہ شخص واقعی میں کسی درندے سے کم نہیں تھا۔ یوہان ڈپل، دوستو یہ جو شخص آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام یوہان ہے اور اس کا تعلق جرمنی سے تھا۔ اصل میں ایک فزیشین اور الکیمسٹ تھا۔ اس نے مرے ہوئے جانوروں کی ہڈیوں سے ایک تیل بنایا تھا جسے ڈپلز آئل کہا جاتا تھا۔ یوہان کا ماننا تھا کہ اس آئل کو پینے والا شخص ساری عمر زندہ رہتا ہے اور اسے کبھی بھی موت نہیں آتی۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس نے لیدر، ایوری اور انسانی بلڈ کو ملا کر بھی ایسے امرت تیار کیے تھے جسے پینے والا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جائے۔ اصل میں یہ ہمیشہ کے لیے امر ہونا چاہتا تھا تاکہ کبھی اسے موت نہ آئے۔ یہ اپنے ایکسپیریمنٹس کو ہمیشہ راز رکھتا تھا، لیکن اس کے یہ ایکسپیریمنٹ
एक्सपेरिमेंट इसे एक्सट्रीम लेवल तक ले गए थे। आखिरकार इसने मरे हुए इंसानों को अपने तजर्बात में इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये मरे हुए लोगों को कब्रों से बाहर निकाल लेता था और इनकी हड्डियों से मुख्तलिफ किस्म के अमृत तैयार करने की कोशिश करता था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अपने सिरप्स के अंदर इंसानी खून डालने के लिए ये छोटे छोटे बच्चों का कत्ल करता था। इसने अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश में बहुत से बेगुनाह लोगों की जान ली थी, लेकिन इसके बावजूद भी ये सिर्फ 61 साल ही जिंदा रहा था और एक हार्ट अटैक में इसकी जान चली गई थी। लेकिन बहरहाल जो भी हो, इस जैसा क्रेजी साइंटिस्ट दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। जियोवानी अल्दीनी। दोस्तों ये जो शख्स आप दिख रहे हैं, इसका नाम जियोवानी था और ये अपने दौर के मशहूर तरीन साइंटिस्ट में से एक था। इसका ताल्लुक इटली से था। इसने अपने करियर का आगाज इटली की एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के तौर पर किया था, लेकिन इसके साथ साथ ये अक्सर अपनी लैब में मुख्तलिफ किस्म के तजर्बात भी करता था। इसे इटालियन, फ्रेंच, लैटिन और इंग्लिश जैसी जबानों पर कंप्लीट अबूर हासिल था। आपको जानकर हैरानगी होगी कि जियोवानी ही वो शख्स था जिसने ऑटोनॉमी का कॉन्सेप्ट पेश किया था। इसने दुनिया को बताया था कि मुर्दा लोगों की बॉडी पर एक्सपेरिमेंट करके ह्यूमन बॉडी के इनर स्ट्रक्चर को समझा जा सकता है, और आज भी दुनिया के साइंटिस्ट इसी तरह लोगों पर तजर्बा करके मेडिसिन बनाने की कोशिश करते हैं। जियोवानी के दौर में बिजली नई नई इजाद हुई थी। इसने सोचा कि क्यों ना इसे रोशनी हासिल करने के बजाय इंसानों पर इस्तेमाल किया जाए। सो इसने इंसानों को पकड़कर इन पर तजर्बात करना शुरू कर दिए। ये लोगों को इलेक्ट्रॉनिक शॉक दिया करता था और शॉक लगने के बाद इनके रिएक्शन चेक करता था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये शख्स हर वक्त अपने साथ इलेक्ट्रिक शॉक देने वाले इक्विपमेंट्स लेकर फिरता था और लोगों को इकट्ठा करके इनमें से एक के ब्रेन में करंट लगाता था ताकि बाकी लोग इसका रिएक्शन देख सकें। जब ये किसी को इलेक्ट्रिक शॉक देता था तो इसकी आंखें और मुंह खुल जाते, रोंगटे खड़े हो जाते और वो दांत बजाना शुरू कर देता। इवन के बाद दफा तो ये शॉक इतना सख्त होता था कि बंदे की मौके पर ही मौत हो जाती थी, लेकिन इसे फिर भी किसी पर तरस नहीं आता था और ये लोगों को पकड़कर इन्हें शॉक देता था। लोग इसके नाम से भी डरते थे क्योंकि ये शख्स बिल्कुल पागल था। ये रियली अनबिलीवेबल है। विलियम बकलैंड। दोस्तों ये जो शख्स आप दिख रहे हैं, इसका नाम विलियम है और ये हिस्ट्री के सबसे वियर्ड साइंटिस्ट में से एक था। वैसे तो ये एक बहुत ही इंटेलिजेंट और काबिल डॉक्टर था, और इवन के विलियम ही वो शख्स था जिसने सबसे पहले डायनासोर के फॉसिल्स को दरियाफ्त किया था, और इसी की वजह से दुनिया को पता चला था कि आज से करोड़ों साल पहले हमारी जमीन पर डायनासोर्स रहा करते थे। लेकिन इसने अपनी रिसर्च और करियर को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया था। विलियम की रिसर्च का मेन टारगेट इंसान और जानवर थे। इस बंदे की सबसे अजीब बात ये थी कि ये हर चीज को टेस्ट करने का आदी था। फिर चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या कोई भी जिंदा चीज हो, ये कुछ भी खा सकता था। विलियम ने कुत्ते, कैंगरू, पैंथर, सी स्लग्स, मोल्स, बटरफ्लाइज और इवन के जिंदा फ्रॉग्स तक टेस्ट किए थे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एक दफा इसे एक डिनर में इनवाइट किया गया था जहां इसे मम्मी का हजारों साल पुराना दिल दिखाया गया था। इस पागल ने वो इंसानी दिल भी चिबा लिया था। इवन के इसने एक बार एक बादशाह का दिल भी खा लिया था। इसे जमीन पर चलने वाली हर चीज को टेस्ट करने की आदत थी, और शॉकिंग बात यह है कि इन सब चीजों का इसकी हेल्थ पर कोई भी असर नहीं पड़ता था। एनीवे जो भी हो, ये सच में हमाकत है।